والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت وہ میری شفاعت حاصل کر لے گا۔ ہم سب کو عادت بنانی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ حضور کی ذات پر درود پڑھنا یہ بھی حضور سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ محبت رسول اور حضور کا عشق یہی اصل ایمان ہے۔ اس کے بغیر نہ بندے کا ایمان کامل ہے اور نہ ہی اس کا ایمان اسے دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ بڑی مشہور اور واضح حدیث بار بار سنی ہوئی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ حضور کی محبت کا ہونا ہمارے دل کے اندر یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یہ محبت بڑی آسانی کے ساتھ مل گئی ہے، کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی ہمیں، بڑی آسانی سے بیٹھے بیٹھے اللہ نے ہم پر یہ انعام احسان کر دیا۔ تکلیفیں تو اٹھائیں ان لوگوں نے جنہوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے حضور کا دیدار کیا، حضور کے ساتھ مشقتیں برداشت کیں، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ تبلیغ اسلام کے مختلف مراحل ہیں۔ پارہ 14 کے اندر اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور اعلانیہ کہہ دو وہ بات جس کا تمہیں حکم دیا گیا اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے کھلم کھلا تبلیغ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کھلم کھلا تبلیغ نہیں تھی۔ سب سے اولین آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق آئی، اس میں تبلیغ کا حکم نہیں تھا، وہ پہلی وحی تھی بس۔ رسول اللہ کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا کہ آپ حکم آگے پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بولو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے اعتماد کے لوگ تھے انہیں خفیہ طریقے سے جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کیا۔ پھر آیت مبارکہ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا تقریباً۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس آیت کے بعد حضور صفا کی پہاڑی پر چڑھے، تمام قریش کو جمع کیا اور کہا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ صادق پایا ہے، آپ ہمیشہ سچی بولتے ہیں، تو آپ کی بات یقیناً ہم مان لیں گے۔ تو پھر آپ نے کہا، پھر میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور مومن ہو جاؤ، اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو۔ اب یہ آپ نے ابھی خاندان والوں کو، قریش والوں کو صرف دعوت دی،
یہ بات حضور نے کہی تو سارے قریش آپ کے مخالف ہو گئے۔ پھر تقریباً 1 سال تک اس تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ نبوت کے چوتھے سال، اعلان نبوت کے چوتھے سال حضور پر وہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اعلانیہ کہہ دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور مشرکوں سے اعراض کر لو۔ اب حضور نے قریش کے علاوہ مکمل کلہ تبلیغ کرنا شروع کیا، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ ہم تو بیٹھے بیٹھے ہیں آرام سے، یہ پنکھے چل رہے ہیں، بہترین قالین بچھا ہوا ہے اور مائک کا انتظام کیا گیا ہے، خود بلایا گیا ہے کہ ہمیں آؤ مسجد میں آ کر محفل سن لو، ذکر سن لو۔ ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ تکلیف دیکھیے کہ کس طرح اس وقت کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تکلیفیں اٹھائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق ایک دن کعبۃ اللہ شریف میں خطبہ دینا شروع کیا، آپ نے اللہ کی بڑائی بولی، اس کی حمد بولی، مشرکوں کو جو ہے وہ للکار کر آپ نے خطبہ دیا۔ سارے مشرک آپ پر ٹوٹ پڑے، اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کا چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا، اتنا زد و کوب کیا گیا آپ کو۔ یہ تکلیف اٹھائی ہے ان لوگوں نے ایمان کی خاطر۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کیا، بڑا ہی ستایا آپ کو مشرکین نے۔ آپ ان چند اصحاب میں سے ہیں جو شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی جو ہے وہ زیادہ افراد مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کوئلوں، جلتے کوئلوں کے اوپر لٹاتے، آپ کی چربی پگھلتی جس کی وجہ سے وہ جلتے کوئلے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تکلیف اٹھائی سیدنا خباب نے۔ حضرت بلال کا واقعہ ہمارے سامنے وہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کو کس قدر پریشان کیا گیا، تپتی ریت کے اندر آپ کو لٹا کر آپ کے جو ہے وہ اوپر پتھر رکھ دیا گیا، لیکن آپ احد احد کے نعرے بلند کرتے رہے، احد احد کہتے رہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، بڑے بڑے امیر صحابہ کرام، لیکن اسلام کے بعد ان پر یہ حالت آ گئی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، پیوند لگے کپڑے وہ پہنا کرتے تھے۔ اس قدر تکلیفیں اسلام کے لیے برداشت کی ہیں ان صحابہ کرام نے، لیکن کبھی ان کے منہ پر کوئی شکایت نہیں آئی، کبھی شکوہ نہیں آیا، کسی نے شکوہ نہیں کیا حضور کی بارگاہ میں آ کر کہ یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو مشکلیں ہی آتی جا رہی ہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مشکلیں ہی مجھ پر آ رہی ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا آ کر، مشکلیں مصیبتیں برداشت کرتے رہے۔ سیدنا عمار ابن یاسر کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی مشکلوں مصیبتوں سے عبارت ہے۔ سب سے پہلی شہیدہ جو اسلام کی ہیں وہ سیدنا عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے شہید جو اسلام کے ہیں وہ سیدنا عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے مشکلیں اٹھا کر اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی جو مشکلوں مصیبتوں سے آگے بڑھی ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی، یہ انگاروں کی سیج تھی جس پر چل چل کر صحابہ کرام نے اسلام کا پیغام آگے پہنچایا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دینا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دینا، اپنے بچوں سے منہ موڑ لینا، اپنے والدین کو چھوڑ دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہمت تھی، ان لوگوں کا یہ مقام و مرتبہ تھا کہ ان لوگوں نے ہر ایک کو چھوڑ دیا، صرف اپنی لو اللہ اس کے رسول کے ساتھ لگائے رکھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سب کچھ یہی ہستیاں ہیں، اللہ کی ذات اور اس کے حبیب کی ذات ہے بس۔ والدین نہ کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی، یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی، صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی ذات کام آئے گی۔ وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ اس کے رسول کی ذات کو ترجیح دی، اپنے والدین چھوڑ دیے اور دشمنیاں برداشت کی اپنے بچوں کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے کی بات یاد ہے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ایک دن اپنے ابا جی سے کہنے لگے کہ آپ بدر میں جب لڑنے آئے تو آپ بار بار میری تلوار کے نیچے آتے تھے، لیکن میں آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا کہ آپ میرے والد ہیں، اس لیے میں آپ پر تلوار نہیں چلاتا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا
اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ خیال نہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں اس وقت یہی خیال کرتا کہ تو مشرک ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ بس میرے ذہن میں یہ بات ہوتی، تیرا بیٹا ہونا مجھے یاد نہ رہتا، ایک مرتبہ تو آ جاتا تلوار کے نیچے، میں تیری گردن اتار دیتا ادھر۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت کا۔ ہم تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ حضور کی محبت جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ شاہ صاحب محترم تشریف لائے ہیں، ثناء اللہ شاہ صاحب۔ تو بس آخر میں عرض یہ ہے بیان کے کہ یہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس کی قدر کر لیجئے اور اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کر لیجئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔